نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو قیامت سے آگاہ کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ کامل اور مضبوط ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور اور زمانہ فنا کے بالکل قریب ہے. یہ کائنات
فنا ہونے کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اس میں مجھے اور آپ کا یہ پورا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں کسی کو بقا نہیں، بلکہ اس دنیاوی زندگی کے لیے کوئی بقا نہیں. ہر کوئی یہاں جانے کے لیے آیا ہے، ہر چیز یہاں پر فنا ہونے کے لیے تیار ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے ہمارے آس پاس کی بہت ساری حالتیں، بہت ساری باتیں اس کا ہمیں پیغام دے رہی ہیں. اے اللہ کے بندو اور بندیوں، اللہ سے توبہ کر لو، اپنی زندگی میں سدھار لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے دور، نیکیوں سے قریب زندگی کو گزارنے میں کامیابی حاصل کر لو، کیونکہ یہ دنیا فنا کے بہت قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے. میں نے کہا کہ ہماری زندگی خود سب سے بڑی گواہی ہے کہ یہ دنیا فنا کے بہت قریب ہے. یہ بات میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اپنے حلقوں میں کہتے ہیں، دوست و احباب کی مجلسوں میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. بھائی، بڑی تیزی سے زمانہ کٹ رہا ہے، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. یہ زمانے کی تیز رفتار ہمیں قیامت کا پیغام دے رہی ہے. زمانے کی یہ تیز رفتار ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، گناہوں سے توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پہ گزارو. دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ باہم قریب نہ ہو جائے. اور زمانے کے قریب ہونے کا مطلب خود لسان نبوت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمانے کے باہم قریب ہونے کا مطلب کیا ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمانے کے قریب ہونے کا مطلب یہ زمانے کی تیز رفتاری ہے. زمانہ بڑی تیزی سے گزرنے لگے گا، اور وقت کی اس تیزی کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ سال مہینے کے برابر، اور مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ بھڑکتی ہوئی آگ کا جو شعلہ ہے، جو تھوڑی دیر میں جو آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس کی مانند گھنٹہ گزرنے لگ جائے گا. آج ہم محسوس کرتے ہیں دوستو کہ زمانے کی یہ تیز رفتار، ایسا لگتا ہے کہ رمضان کی بات کل کی تھی، ابھی رمضان کا استقبال کرنے ہم جا رہے ہیں. بڑی تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے. ہر کوئی اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھے، یہ جائزہ آپ کو پیغام دے گا کہ آپ فنا کے بہت قریب ہو رہے ہیں، اور یہ کائنات فنا کے بہت قریب ہو رہی ہے. اور کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ماحول سے جڑی ہوئی ہیں، جو باتیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم اور آپ قیامت سے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ امانت میں خیانت نہ کر دیا جائے. امانت میں خیانت کا مطلب خود اللہ کے نبی نے بتایا کہ کرسی پر ایسے لوگ آئیں گے جو نااہل ہوں گے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کا جو ہے مشاہدہ کر رہے ہیں. امانت میں خیانتیں ہو رہی ہیں کہ یا نہیں ہو رہی ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی
جب تک کہ صرف اپنے خاص لوگوں کو سلام کریں گے. آج معاشرے میں ہوتا نہیں ہوتا دوستو, جان پہچان کے لوگ ہیں تو سلام کرتے, اگر ان سے ہماری جان پہچان نہیں تو سلام نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. گویا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ صرف اپنی جان پہچان کے لوگوں کو سلام نہ کر لیں. اور آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مساجد کو بنانے میں اور اسے پختہ عمارت میں تحویل کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے. آج ہمارا مقصد مصلی نہیں ہے, آج ہمارا مقصد مسجد کی در و دیوار ہے. کون اپنی مسجد کو کس قدر مضبوط بناتا ہے, کون کس پر کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے, اس سے قطع نظر اس مسجد سے, اس عمارت سے محلے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے ہیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. مساجد کو پختہ بنانے میں لوگ ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے, اور جو اچھی عمارتیں ہیں ان کو ڈھا کر لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں لوگ ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے. یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو. اور ایک اہم بات, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور پرفتن ہے, یہ پرفتن دور ہے. قدم قدم پر فتنوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کبھی دین پہ فتنہ, کبھی ایمان پہ فتنہ, کبھی مال پہ فتنہ, کبھی کاروبار پہ فتنہ, کبھی گھر پہ فتنہ. مختلف فتنوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں دوستو, اور یہ بھی تو قیامت کی ایک نشانی ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہو جائے. آج قدم قدم پر فتنے ہیں, بہت سارے لوگوں کے ایمان آزمائش کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھبراہٹ کے عالم میں ایک مرتبہ گھر میں داخل ہو رہے تھے, گھر سے باہر نکل رہے تھے. آپ نے ترمذی کی حدیث ہے, صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے میرے صحابہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو فتنوں سے. بعض فتنے بالکل ظاہر ہوں گے اور بعض فتنے بالکل پوشیدہ ہوں گے, نظر نہیں آئیں گے. ظاہر فتنے سے, ظاہری فتنے سے اور باطنی فتنے سے اے میرے صحابہ تم اللہ کی پناہ طلب کرنا. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کیا کیجئے, کیونکہ اگر ہم نے فکر نہ کی, اگر ہم نے اس کا خیال نہ کیا, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان رخصت ہو رہا ہے, جن کی دینداری رخصت ہو رہی ہے, جن کا تقوی رخصت ہو رہا ہے, اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے دوستو. تو فتنوں کے اس دور میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اور اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی حدیث سے, بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے اللہ کے بندو, نیک اعمال میں جلدی کرو, نیک اعمال میں جلدی کرو. ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو فتنے کالی رات کی ٹکڑیوں کی مانند اس امت پر چھا جائیں گے, ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو فتنے کالی رات کی ٹکڑیوں کی مانند اس امت پر چھا جائیں گے, ان فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال میں جلدی کرو. ایک اور بات اللہ کے نبی نے بتائی, غور سے سنیے, خاص کر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, اس بات کو غور سے سننے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی نے ایک بات بتائی صلی اللہ علیہ وسلم نے, قیامت کی ایک نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتها, کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اس حدیث کی وضاحت اور شرح میں محدثین نے بہت ساری باتیں نقل کی. ان میں سے ایک بات یہ ہے دوستو, جو ہم اپنے گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے, ہر والدین کا یہ مسئلہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لونڈی آقا کو جنم دے گی, اور محدثین نے کہا لونڈی کا آقا کو جنم دینے کا مطلب کہ بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لے کر دیکھیں,
نوجوان طبقہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ زندگی کے بہت سارے معاملات میں اپنے والدین کو ناراض کرتا ہوا یہ نوجوان طبقہ، اپنی ماں کے آنکھوں سے آنسو لاتا ہوا یہ نوجوان طبقہ، انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے دوستو۔ بہت سارے معاملات میں ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، یہ ماں باپ کو ناراض کرنا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے دوستو۔ اے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کیا کرو، اپنی کسی ادا سے، اپنی کسی حرکت سے ماں باپ کو تکلیف نہ دیا کرو۔ ماں باپ کی ایک آہ تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر دے گی، ماں باپ کے دل سے نکلنے والی ایک آہ ہماری دنیا بھی تباہ کر دے گی اور ہماری آخرت بھی تباہ کر دے گی۔ آپ ڈگری یافتہ ہیں، باہر بڑا نام ہے آپ کا، باہر بڑی پہچان ہے آپ کی، لیکن گھر میں آپ کی ماں آپ سے راضی نہیں، آپ کے باپ آپ سے راضی نہیں، آپ گھر کا کوئی کام کرنا نہیں چاہتے، ماں باپ کو تسلی کا سامان فراہم کرنا نہیں چاہتے۔ اس معاملے میں آپ اللہ سے ڈریے۔ آج ہماری مائیں ترستی ہیں بچے اس کے حق میں فرما بردار بن جائیں، کہیں نہ کہیں سننے کو ملتا ہے ارے وہ بچے اپنے ماں باپ کے کتنے فرما بردار ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیجیے ہر ماں اور باپ کی زبان سے یہی شکایت ہے میرا بچہ اور میری بچی میری بات نہیں مان رہی ہے۔ تو نوجوانوں، اس معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آپ ڈگری یافتہ ہوں گے، آپ ڈگری ہولڈر ہوں گے، اپنی جگہ بڑی کرسی کو سنبھال رہے ہوں گے، اپنے ماں باپ کے لیے آپ ایک بچے ہیں، اس کو نہ بھولا کریں۔ آپ گھر کی کبھی کوئی ضرورت ہوتی ہے، کتنے شرم کی بات ہے یہ، کبھی گھر کی ضرورت ہوتی ہے، ماں دہلیز پر کھڑے ہو کر اور بچوں کا انتظار کرتی ہے، اور گھر کا بچہ موبائل میں مگن بند کمرے میں اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اپنے گھر کی ضروریات کو سمجھو اے نوجوانوں، اپنے ماں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور آپ کا ایسا کیریکٹر ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ اپنے ماں باپ کے دل کو موہ لینے کی اور اپنے ماں باپ کے دل کو جیتنے کی کوشش کیا کرو دوستو، کیونکہ اللہ کے نبی نے آگاہ کیا، اللہ کے نبی نے آگاہ کیا کہ قیامت سے پہلے لونڈی آقا کو جنم دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو بچوں کو چاہیے اپنے والدین کے فرما بردار بننے کی کوشش کریں۔ وہیں پر ایک اور نشانی اللہ کے نبی نے بتائی، قیامت سے پہلے شراب نوشی بہت عام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ شراب اور نشہ کی چیزوں کو لیبل اور نام بدل بدل کر استعمال کریں گے۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یشرب ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے کے بعض لوگ شراب پیا کریں گے، نشہ والی چیزوں کا استعمال کریں گے، نام بدل دیں گے، شراب کا نام نہیں ہوگا لیکن نشہ والی چیز ہوگی، لیبل بدل دیں گے، نام بدل دیں گے، لیکن وہ اسے استعمال کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے دوستو، آج تو میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کی بات تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ہے ہمارے نوجوانوں میں یہ مصیبت، ہے ہمارے نوجوانوں میں یہ بلا اور وبا کہ وہ حرام چیزیں اور نشہ والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نشہ والی چیزیں آپ کے اخلاق کو تباہ کرتی ہیں، آپ کی سوچ کو تباہ کرتی ہیں، گھر کے نظام کو درہم برہم کرتی ہیں یہ نشہ والی چیزیں، اور سب سے بڑھ کر یہ نشہ والی چیزیں اللہ کی عبادت کو بجا لانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے دوستو۔ آپ کسی کا خیال نہیں کرتے، کسی کے جذبات و احساسات کو سمجھتے نہیں، تو نشہ والی چیزوں کا استعمال بھی آج ہو رہا ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک بات اگر میں نقل کروں اللہ کے نبی کی زبانی، تو گویا کہ قیامت کے حوالے سے آپ نے ایک بات بتائی، میں اس معاملے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، اس معاملے میں اللہ سے ڈریے، اللہ سے مانگیے۔ یہ بات میں ذکر کرنے سے پہلے دو بات نقل کرتا ہوں، اللہ سے ڈریے، اللہ سے مانگیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیاتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیاتین علی الناس زمان
لا يبالي المرء بما اخذ المال من حلال ام من حرام. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اور وہ یہی زمانہ ہے، وہ یہی زمانہ ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے لے رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. آج لوگ اہتمام نہیں کرتے، صرف اپنی دنیا چمکانا، بس ان کے ذہنوں میں جو بات ہوتی ہے مال جہاں سے بھی آئے جیسے بھی آئے بس لیں گے، اپنی دنیا اور اپنی لائف بنا لیں گے. لائف بنا کر اصل لائف کو برباد مت کرو. یہ دنیا تو ختم ہونے والی، کب آنکھ بند ہو جائے نہیں جانتے. اللہ کے بعض بندے کروڑوں روپیے غلط طریقے سے کماتے، اور جب اپنے شاندار محل تیار کرتے، محل میں داخل ہونے سے پہلے قبر پہنچ جاتے ہیں. دوستو کب موت آئے گی نہیں جانتے ہم. کیا فائدہ آپ کی اس دولت کا، کیا فائدہ آپ کے اس مال کا جس مال نے آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا. مال کے سلسلے میں اللہ سے ڈریے، اور اللہ سے ڈریے اور یہ مانگیے، اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما. بہت بڑا چیلنج ہے آج کے اس دور میں. حلال کمائی کے لیے رکاوٹیں آئیں گی، صبر کیجئے دوستو، اللہ پہ بھروسہ کیجئے. اللہ آپ کو آزما رہے ہیں. کبھی آپ حلال راستے میں قدم رکھیں گے نا، آزمائشیں آئیں گی. یہ نہ سمجھ لینا حلال راستے سے اللہ راضی نہیں ہے، فلاں بندہ تو حرام راستہ لے رہا ہے، خوب مزے میں ہے، دولت پر دولت جمع ہو رہی ہے، پراپرٹی پر پراپرٹی جمع ہو رہی ہے، ناحق طریقے سے مال کھا رہا ہے پھر بھی خوشحال ہے. اللہ اسے دے کے آزما رہے اور آپ کو لے کے آزما رہے. بس یہی ضابطہ ہے. اللہ اسے دے کے آزما رہے ہیں اور آپ اسے لے کر اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں. اللہ سے دعا کرو دوستو، اے اللہ مجھے حلال کمائی عطا فرما. اور سلف کی خواتین، کل عشاء کے بعد کے درس میں بھی میں نے یہ معاملہ ذکر کیا تھا کہ سلف کی خواتین اپنے مرد حضرات کو گھر سے بھیجتے ہوئے یہ نصیحت کیا کرتی تھی کہ مال کمانے کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا، مال حاصل کرنے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا. ہمیں بھوک سے رہنا یہ گوارا ہے، ہمارے پیٹ کو حرام کمائی کے ذریعے سے جہنم کا مستحق نہ بناؤ. اللہ اکبر. یہ ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کے مرد حضرات کو نصیحت کریں، تب چل کر ہمارے مرد حضرات میں بدلاؤ آئے گا دوستو. ورنہ اس دولت کا کیا فائدہ جو حرام طریقے سے حاصل کریں. بظاہر دنیاوی زندگی کی جو معمولی لذت ہے، اس لذت کو پانے کے لیے حقیقی لذت سے محروم نہ ہو جائیں دوستو. حقیقی زندگی سے، حقیقی لذت سے اے اللہ کے بندوں محروم نہ ہو جاؤ. تو حلال کمائی اس زمانے کا بہت بڑا چیلنج ہے. جم کے رہو. آپ کبھی زندگی میں آفت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صبر کرو، اللہ سے مانگو، جائز راستہ اختیار کرو، حلال راستے اختیار کرو. فائدہ یہ ہوگا یہ آزمائش چلی جائے گی، یہ مصیبت چھٹ جائے گی، یہ پریشانی دور ہو جائے گی. باقی رہے گا تو آپ کا تقوی باقی رہے گا، باقی رہے گی تو آپ کی دینداری باقی رہے گی. کیونکہ میرے اور آپ کا عقیدہ ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تنگی نہیں رہتی، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے. مصیبت نہیں رہتی، مصیبت کے بعد خوشحالی آتی ہے دوستو. تو لہذا آج کے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے کہ حرام کمائی کے سلسلے میں بعض اللہ کے بندے بڑے مغفل اور غافل نظر آتے ہیں. تو مال کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. ایک اور بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھوں، اسی نوجوان طبقے سے میری گزارش ہے، نوجوان لڑکیوں سے میری گزارش ہے، اس بات کو غور سے سنیے، اس بات کو غور سے سنیے.
اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ معاشرے میں زنا عام نہ ہو جائے، زنا ظاہر نہ ہو جائے۔ آج زنا کے راستے بہت آسان سے آسان ہوتے جا رہے ہیں دوستو۔ گھر میں ہم نے بے حیائی کو رکھا ہے، گھر میں ہم نے فحاشی کو رکھا ہے۔ بے حیائی فحاشی کے ساتھ دینداری کہاں آ سکتی ہے؟ بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ اپنی زندگی کو بے حیائی سے دور کیجئے، آپ کی زندگی میں اللہ کا ڈر آئے گا۔ میں خاص کر نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، آج ہر نوجوان کا یہ مسئلہ ہے، وہ اپنی عزت و آبرو کو بچانے میں ناکام نظر آتا ہے۔ کبھی نگاہوں کی خیانت، کبھی کانوں کی خیانت، اور کبھی زبان کی خیانت، اور کبھی ہاتھ سے خیانت، اور کبھی پیر سے خیانت، اور یہ خیانت دراصل زنا کی دلیل ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجیے آپ، ایک طرف ہمارے لوگ شادی بیاہ میں بہت تاخیر کرتے، کیونکہ شادی کا مسئلہ بڑا نازک بنا کے رکھا ہے ہم نے، بڑا پیچیدہ بنا کے رکھا ہے ہم نے۔ تو کئی نوجوان ہیں جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھنے کے بعد اپنے جذبات کو قابو میں نہیں لا رہے ہیں۔ تو لہٰذا دوستو، میں خاص کر ذمہ داران سے، والدین سے، سرپرستوں سے گزارش کروں گا، شادی کے معاملے کو آسان کیجئے، شادی کے معاملے میں جلدی کیجئے۔ اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو ابھارتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر شادی کی طاقت ہے نا تو شادی کر لو، تمہاری عزت بچے گی، تمہاری آبرو کی حفاظت ہوگی، تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہوگی، معاشرے میں ہر جگہ پاک دامنی ہوگی، ہر جگہ امن عام ہوگا۔ دوستو، آج ہم نے شادی کا مسئلہ اتنا ٹیڑھا بنا کے رکھا ہے، نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ نتیجہ اور رزلٹ کیا ہوا جانتے ہیں؟ شادی جو خیر ہے اس کو بند کیا، شر کا دروازہ کھل گیا، شر کا دروازہ کھل گیا۔ آج زنا کرنا بہت عام ہو چکا ہے، بظاہر دونوں آپس میں نہ ملیں، رات بھر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے، رات بھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے، چیٹنگ کے ذریعے زنا کرتے ہوئے، ہاتھوں کے ذریعے زنا کرتے ہوئے آج نوجوان طبقہ کراہ رہا ہے دوستو۔ تو لہٰذا میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنے نوجوانوں کی ذہن سازی کریں، ان کو مسجد سے قریب کرنے کی کوشش کریں، ان کے دل کو اللہ کی بندگی سے آباد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ گندگی سے دور رکھیں گے انہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوان طبقے کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے محفوظ رکھیں گے۔ یہاں ایک بات میں ذکر کر رہا ہوں، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، 5 قسم کے گناہ ایسے ہیں اللہ 5 قسم کی سزا دیتے ہیں۔ غور سے سنیے، 5 قسم کے گناہ ایسے ہیں اللہ ان گناہوں کے نتیجے میں 5 قسم کی سزا امت کو دیتے ہیں۔ پہلا گناہ یہ ہے، جب کوئی قوم عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کرتی، عہد و پیمان کی قدر نہیں کرتی، عہد و پیمان کو توڑتی رہتی ہے، فرمایا اللہ اس قوم میں دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس عہد و پیمان کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی حفاظت نہیں کرتا، نتیجے میں دشمنوں کو اللہ نے امت میں مسلط کیا ہے۔ اور دوسرا گناہ بتایا اللہ کے نبی نے کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے اگر اسے چھوڑ کر اوروں کے طریقے کو اختیار کرتی ہے، اوروں کے کلچر کو اختیار کرتی ہے، اللہ تعالی اس قوم کو فقر و فاقے اور تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں، رسول کے فیصلے سے راضی ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو ہمارے حبیب کی سنت سے راضی ہیں۔ نہیں دوستو، زندگی کے بہت سارے معاملات میں ہم غلطی کر جاتے،
ہم اپنی تہذیب سے راضی نہیں ہوتے، ہم اپنے کلچر سے راضی نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، شوق پرواز میں مہجور نشے من بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوادی سے بزم بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ یہ آج ہمارا معاملہ ہے دوستو۔ اور تیسرا گناہ جو ذکر کیا، یہ غور سے سنیے، جب کوئی قوم بے حیائی، فحاشی اور زنا میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر وبائی بیماری کو بھیجتے ہیں۔ اللہ اس قوم کو وبائی بیماری میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور چوتھے گناہ کا ذکر کیا، جب کوئی قوم زکوٰۃ دینے میں سستی برتتی ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنے میں سستی برتتی ہے، اللہ اس قوم پر سے بارش کو بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر سے بارش کو بند کر دیتے ہیں۔ اور آخری بات بتائی، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ڈنڈی مارتی ہے تجارت و کاروبار میں، خیانت کرتی ہے، اللہ تعالی اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھوک و پیاس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا دوستو، بڑا نازک مسئلہ ہے، معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے دوستو، ایک دوسرے کا ہم ساتھ دیں، نوجوانوں کو قریب رکھیں، جو بگڑ رہا ہے نا، اس کے بگڑنے کی وجہ سے اپنے سے مت دور کیجئے آپ، اور بگڑ جائے گا وہ، اور خراب ہو جائے گا، ہماری قوم کے لیے وہ بوجھ بن جائے گا۔ تو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جانتے ہیں نوجوان کا ذہن بہک رہا ہے، غلطی پہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اس معاملے میں آپ اس کا ساتھ مت دیجیے، آپ اسے سمجھائیے۔ آپ آج ہمارے پاس سمجھانے کا ماحول بہت کم ہے دوستو، خیر خواہی کا اظہار کیجیے، اپنے درد کا اظہار کیجیے، اسے بتائیے آپ جو سمجھا رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، آپ اس کی آخرت چاہتے ہیں، آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ اسے جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ اگر ہر ایک نے ایک دوسرے کا تعاون کیا نا دوستو، یقیناً اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے ہماری زندگی اللہ کی مرضی پہ ہوگی۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے اللہ کے بندو، نیکی اور پرہیزگاری کے مسئلے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے دوستو، یہ زمانہ بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس زمانے میں میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں۔ حالات بدل رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ اس میں یہی فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور لوگ غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں، مساجد سے بہت دور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے دوستو، اے اللہ تو ہماری زندگی میں دینداری پیدا فرما۔ اے اللہ، زمانے کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، ان حالات سے عبرت حاصل کرنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اندر اتنی ہمت اور اتنا ایمان پیدا فرما کہ ہم برائی کے دروازوں کو بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور خیر کے دروازے آسان سے آسان کرنے والے بندوں میں اے اللہ تو ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اپنی دینداری اور خشیت کی حفاظت فرما۔ اس پرفتن دور میں اے اللہ تو ہم سب کو صراط مستقیم پر باقی رکھ، اور اسی صراط مستقیم پر اے اللہ تو ہم سب کو وفات دے۔ اے اللہ، معاشرے کی جو نوجوان نسل ہے اے اللہ، اس نوجوان نسل کی عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما، ان کی نگاہوں کی تو حفاظت فرما، ان کی سوچ کی تو حفاظت فرما،
ان کو ان کے اپنے والدین کے حق میں اے اللہ تو فرما بردار بنا دے. اے اللہ یہ جو نوجوان کا سرمایہ ہے قوم ملت کا جو عظیم سرمایہ ہے, اے اللہ یہ معاشرے کے حق میں ایک قیمتی سرمایہ تو بنا دے, ایک قیمتی سرمایہ تو بنا دے. جب تک تو ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ, تیرے دین پر باقی رکھ, تیرے ایمان پر باقی رکھ. اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما, صراط مستقیم پر خاتمہ نصیب فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.